الرحیم۔ ناظرین کرام، روحانیت، معنویت اور طرز معاشرت پر آج یہ گفتگو کا تیسرا دن ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ رمضان کے روزے بہتر انداز میں، بہتر سکون کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور آج اللہ کا فضل ہے، پھر یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ سب کے سامنے ہم لوگ حاضر ہو کر کچھ باتیں پیش کر کے اپنا فریضہ بھی ادا کریں، اور کچھ اپنے جو واجبات ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، اس کی بھی ادائیگی ہو۔ لہذا آج کے اس پروگرام کے دو مہمان ہیں، ایک حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ، اور دوسرے مہمان ہمارے علی جناب مولانا معراج حیدر خان صاحب قبلہ۔ یہ دونوں مہمان آج خاص طور پر ان موضوعات پر روشنی ڈالیں گے۔ میں ابتدا کے لیے سب سے پہلے مولانا سے گزارش کروں گا، سید مولانا صادق عباس صاحب قبلہ سے، کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ صادق عباس صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان آیات مبارکہ کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا دے، بالخصوص جناب مولانا صادق عباس خان صاحب قبلہ کو۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں، اور جیسا کہ کل درخواست کیا گیا تھا کہ آپ حضرات اپنے سوالات ان نمبروں پر ارسال فرمائیں تاکہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر نمبر پیش کر رہا ہوں، اور کئی لوگوں کے سوالات آئے جن کے جوابات بھی دیے گئے۔ نمبر نوٹ کریں: 84505306۔ دوبارہ نوٹ کریں: 84505306۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج بھی سکتے ہیں اور سوالات پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہ نمبر جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ نمبر جاری کیا گیا ہے تاکہ آپ رمضان میں ہیلپ لے سکیں۔ جامعہ امام جعفر صادق صدر امام باڑہ جونپور میں مستقل جو کچھ بھی ثواب کے لیے ہو سکتا ہے وہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ آج کی اس نشست کا ثواب سورہ حمد اور سورہ اخلاص کے ساتھ تمام مرحومین مومنین و مومنات، بالخصوص ادارے کے اوپر خاص توجہ رکھنے والے مومنین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور محترمہ زینب بنت حسن رضا صاحب کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات، خاص طور پر آج ہمارے شہر کے ایک خاص نوحہ خاں جناب مختار صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے بھائی جناب معراج حیدر خان صاحب قبلہ کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا اور جامعہ امام جعفر صادق کے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں جناب سے یہ عرض کروں گا کہ ماہ مبارک ہماری جسمانی صحت اور روحانی طاقت میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، آپ اپنے بیان سے مومنین اور ناظرین کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے بھی ملا۔ جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ یہ ماہ مبارک ہے اور جسمانی اور روحانی اعتبار سے ہمارے لیے کیا کیا فوائد رکھتا ہے اور اس کے کیا کیا اثرات ہیں۔ انسانی جسم البتہ پہلے تو انسان کے جسم کے سلسلے میں کہ وہ 4 عناصر سے بنا ہوا ہے، لیکن خود انسان 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہوا ہے کہ جس میں سے 2 عنصر الگ اگر تقسیم بندی کی جائے، ایک جسم ایک روح۔ جزاک اللہ۔ تو جس طریقے سے جسم کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جسم کی سلامتی ضروری ہے، ویسے روح کی بھی سلامتی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، یہ ماہ مبارک جس کا روزہ جو ہے ہم لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے، روزمرہ کی واجب نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں بھی اگر آپ دیکھیں اور ہر روز کی ایک دعا ہے، اس میں اگر غور کیا جائے، اس کے ترجمے اور معنی اور مفاہیم پہ غور کیا جائے تو وہ ہمیں دونوں چیزوں کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ ہمیں جسم کی سلامتی کے لیے بھی غور کرنا چاہیے اور روح کی بھی سلامتی کے لیے۔ یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بھی فائدے رکھتا ہے اور ہماری روح کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی روح کے خیال کے لیے ہمیں روحانیت اور معنویت کی اشد ضرورت ہے اور شدید ترین ضرورت ہے۔ جسم کے لیے جیسے ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کھائیں کہ جس سے ہمارے جسم کو نقصان نہ ہونے پائے، اسی طریقے سے ہمیں روحانیت اور معنویت کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ ویسے ہماری روح کو بھی وہ غذائیں چاہیے کہ جس سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ جیسے جسم کے کھانے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ جسم کو سے جسے تقویت مل سکے، تو جب ان عناصر پہ ہم غور کرتے ہیں کہ یہ چیز کھائیں یہ چیز نہ کھائیں، یہ موسم ہے اس میں ہم ٹھنڈک میں ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں کہ سردی ہو جائے گی، زکام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اگر تمام مہینوں میں دیکھا جائے تو یہ جو روز واجب نماز کے بعد کی دعا ہے، اس میں یہ 4 کلمے بہت ہی اہم ہیں، کلیدی ہیں کہ ھذا شہر نظمتہ کرمتہ شرفتہ فضلتہ۔ یہ کسی اور مہینے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ ماہ مبارک کے لیے کہ جسے اتنا شرف دیا گیا، اتنی کرامت دی گئی۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہم جسم کے ساتھ ساتھ اس ایک مہینے میں اپنے 11 مہینے کے لیے اپنی روح کو تقویت دے سکیں اور معنوی اعتبار سے ہم آمادہ کر سکیں۔ تو اب روحانی غذا جو ہے اس کے لیے چونکہ کہا گیا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن سے زیادہ وابستہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن سے کیوں وابستہ؟ فیہ شفاء، اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، اس میں ہمارے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ قرآن سے جتنے ہم قریب تر ہوتے جائیں گے، ہماری روح کو اتنی زیادہ تقویت ہوتی چلی جائے گی اور اتنے ہی زیادہ ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بھی تقویت، روح جتنی قوی ہوگی جسم اتنا مضبوط ہوگا۔ لہذا اگر اس کو ملا کر کے واقعہ کربلا سے بھی دیکھا جائے تو ہم وہاں پر یہ دیکھیں گے کہ روح جتنی قوی تھی جسم اتنا ہی قوی ہو کر کے سامنے آیا، نہ وہاں تیر تبر نیزے تلوار، اس کا کوئی ڈر جسم کو اس لیے نہیں رہا کہ روح مضبوط تھی۔ واہ، بہت اچھا رخ آپ نے پیش کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھا رخ آپ نے پیش کیا۔ پروردگار ہم سب کی روح کو
طاقتور بننے میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا عباس خان صاحب قبلہ جو ایک عظیم استاد اور بہترین فقیہ ہیں، میں ان سے ان کی خدمت میں انہی سوالات کو پیش کرنے کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ یہ بتائیں قبلہ کہ رمضان میں ہم قرآن مجید کے ذریعے سے کس طرح سے رابطہ اور کس طرح سے اس کی تلاوت کریں، کس طرح سے پڑھیں کہ اس سے ہمارے ذہن، شعور، فکر، قلب اور روح کی اور معنویت میں اضافہ ہو، روح کی اصلاح ہو سکے۔ اس پر ہم ذرا مختصر قرآن مجید کے رخ سے ذرا بیان کریں تو بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ۔ وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ابھی مولانا میرا صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ ماہ رمضان جس کو جو ہے ربیع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھنا اور یعنی تلاوت کرنا، اس کو بیان کرنا، اور خاص طور سے جب بھی قرآن مجید کے پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم قرآن پڑھ لیں۔ اور کئی بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو 5 مرتبہ قرآن پڑھ لے، 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس پر فخر انسان کرتا ہے، لیکن اصل جو تاکید روایتوں میں ہوئی ہے اور علماء نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے جو بھی قرآن مجید کی جتنی بھی تلاوت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ جو ایک دن میں 1 پارہ یا 2 پارہ 2 حصہ 2 جز جو پڑھ لے رہا ہو، اور کوئی ایسا ہے جو ایک ہی صفحہ پڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک پیج جو پڑھ رہا ہے وہ اس سے کئی گنا جو ہے فائدہ مند رکھتا ہو جو انسان یہ پڑھ رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پر غور کر رہا ہے کہ اس میں کیا اس کے معنی ہے، اس کے کیا مطالب ہیں اور کیا اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو نقل کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے امام جو 12ویں امام ہے، جو ہمارے زمانے کے امام کہے جاتے ہیں، وہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اس کو پڑھنا بہت ہی دوست رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہوگا کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اور رہ گئی اب دوسری جو بات ہوتی ہے کہ اور دوسرے لحاظ سے بھی اگر اس ماہ مبارک رمضان کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جس میں عاشورہ اور چہلم، اور آخر میں یہ 9واں مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ ہم لوگ زندگی میں بہت ہی زیادہ اس کا یعنی ایک دیکھا جائے ایک رخ یہ بھی ہے کہ انسان جو محرم سے شروع کیے تھا اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور مجلس و ماتم میں شریک ہوا تھا، اگر اس کے اندر تب بھی اگر کوئی کمی ہو تو یہ ماہ محرم میں یعنی ماہ مبارک رمضان جو آتا ہے، جس کو جہاں 9واں مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی بچے کی ولادت والا بھی مہینہ آتا ہے، وہ جو اس وقت سے جو ہے عاشورہ سے جو شروع ہوا تھا، یعنی حسین کے ساتھ رہنا، یہ 9ویں مہینے میں گویا کہ ایک بچہ جو ہے گویا اس طرح سے مکمل اور کامل ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ جو ہے ایسا بچہ ہوتا ہے کہ رحمت والمغفرہ، رحمت و مغفرت اور ہر سب کچھ جو ہے اس میں ماہ مبارک رمضان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں تلاوت قرآن ہو، مغفرت ہو، رحمت ہو۔ رحمت کا مطلب جب کہا جاتا ہے، رحمت کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اللہ ہی سے ہر وقت جو ہے مانگتا رہے۔ دیکھیں کتنی ہم لوگ زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں سے خود بھی چاہی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ خود کتنا رحیم ہیں، آپ کتنا مہربان ہیں، یعنی ماہ مبارک رمضان رحمت دکھانے کا مہینہ ہے۔ آپ دوسروں کے لیے اگر رحمت اور مہربانی اور محبت جو ہے پیش کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر جو ہے آپ کی ذات پر اور آپ کی یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا جو ہے اثر آپ کے اوپر ضرور ہوگا۔ اور اماموں کے بھی یا امام الرحمہ کہا گیا ہے، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کو، تو واضح بات ہے اگر ہمارے اندر کوئی بھی رحمت نہیں پائی جائے گی اور کوئی بھی مہربانی نہیں پائی جائے گی تو قطعاً کسی بھی صورت میں امام بھی ہمارے لیے مہربان نہیں ہو سکتے۔
اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ احساس دلایا جائے جو کہ خاص طور سے امام علیہ السلام کی شہادت بھی ہے. یہ ہم لوگ جو ہے ہمارے ذہن میں یہ آیا اور لوگوں کے درمیان یہ چیز عام ہونا چاہیے کہ یہ مہربانی والے امام تھے, محبت والے امام تھے. یہاں تک کہ یہ لوگ اس طرح کے یعنی امام تھے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ راتوں میں ماہ رمضان میں شاید رہا ہو یا کوئی بھی وقت رہا دوسرے ایام میں, امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جو ہے کسی نے سوال کیا امام سجاد علیہ السلام سے, مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ جو امام کی بدن میں زخم ہیں وہ تو تازے ہیں, پتہ چلتا ہے نیزہ اور تلوار اور اس طرح سے لگا. بنی اسد والوں نے سوال کیا تھا تو کہا کہ جو ہے یہ تو مولا کچھ زخم ہیں جو ابھی تازے ہیں, معلوم ہے کچھ, لیکن زخم ایسے ہیں کہ ابھی کچھ یعنی پرانے سے لگ رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ زخم ہیں جو ہمارے بابا راتوں میں ماہ مبارک رمضان یا دوسرے ایام میں اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو غریبوں کو تقسیم کیا کرتے تھے. تو کہا کہ مولا جو ہے سب کو دیتے تھے. کہا ہاں سب کو دیتے تھے, یعنی اس میں جب تقسیم کرتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے یہ ہمارا ہے یا آپ کا ہے یا کوئی ماننے والا ہے یا غیر ہے. تو یہ یعنی یہ چیز یعنی انسانیت کے اعتبار سے, جیسا کہ ہمارا یہ عنوان ہے ہیومینٹی, یعنی انسانی اعتبار سے تمام تقسیمات پر. ہاں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مذہب قوم قبیلہ یعنی ماہ مبارک رمضان میں صحیح سارے لوگوں کے لیے اگر کوئی بھی ہمارے پاس ہے اگرچہ وہ دوسری مذہب کا ہے, کوئی ہم سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا دین یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ مبارک ہمیں انسان بننے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. ہاں اور انسان کے سمجھنے کا بھی کہ دوسرے کو انسان سمجھ کر کے ایک انسانیت کا پیغام. ہاں انسانیت کا پیغام, یعنی ہمیں انسان خود بننے کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے جو وہی 9 مہینہ جو کھا لیا جائے وہ اس طرح سے ہے کہ بچہ جب شروعات آتا ہے بھائی جو بھی اس سے پیار کرے گا سبھی کو دیکھ کے وہ ہنسے گا, یہ نہیں جانتا کہ یہ دوست ہے یا چاہے دشمن ہے یا کسی بھی طریقے سے. اسی طرح سے جو ہے وہ انسان بھی ہے. جب یہ کیونکہ جو ہے ماہ مبارک رمضان ہے تو جب بھی ہم مدد کر رہے ہیں تو دیکھیں کون غریب ہے, کون فقیر ہے, کون محتاج ہے, اس کو جو ہے مدد کرنا چاہیے. مدد کرنا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا پیسہ ہی سے ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند انسان فکری لحاظ سے ضرورت مند ہے, اس کی جو ہے کبھی جو ہے وقت آپ لوگ علمی اعتبار سے یہ چیز پیش کر رہے ہیں جن کو فکری طور پر ان چیزوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے تو وہ واضح بات ہے کہ جو ہے جس انسان کے اندر جو بھی لیاقت ہے اپنی اس لیاقت کو دوسرے تک منتقل کرے, یہی وہ ایک انسانیت کی خدمت ہے. اسی کو رحمت بھی کہتے ہیں اور انسانیت کی خدمت بھی کہتے ہیں. بہت 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 شکریہ برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ. میں آخر میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین روحانیت اور معنویت کو بہتر بنانے کے لیے رمضان المبارک کی مخصوص دعائیں ضرور پڑھیں, اور میں خاص طور پر اپیل کروں گا ینگرز سے, جوانوں سے, کہ وہ جوان بچیاں جوان بچے قرآن مجید میں سورہ لقمان ضرور پڑھیں, اس لیے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اگر آدمی پورے رمضان میں ترجمے کے ساتھ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ سورہ لقمان پڑھے تو یقیناً اس کی روح بھی قوی ہوگی, اس کا جسم بھی قوی ہوگا. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پالنے والے ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے ہر لمحے ہر ثانیے کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی روح اور اپنے باطن کے اندر معنویت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایک بہترین معاشرت, ایک بہترین آرٹ آف لیونگ, ایک بہترین طرز زندگی, ایک بہترین انداز میں جیون یاپن کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے, تاکہ ہم لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنے بلکہ سب کے لیے راحت و رحمت بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, مسائل اگر آپ کو پوچھنا ہے, دریافت کرنا ہے تو میں ایک بار پھر نمبر ریپیٹ کرتا ہوں, آپ حضرات اپنے ہاتھوں میں قلم و کاغذ لے لیں. وہ نمبر یہ ہے کہ آپ لکھیں 8448505306. یہ نمبر ہے
اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ بھی اور دوسرے ذریعے سے بھی آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے جامعہ کے سلسلے میں یہ عرض کریں گے کہ ان تمام لوگوں نے جامعہ امام جعفر صادق صدر امام باڑہ میں تشریف لا کر اس کی عزت بڑھائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔